الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے اصحاب الکہف کی ایمان پر قربانی اور ان کے ایثار کو ذکر کیا کہ جب وہ مسئلہ سمجھ گئے تو مسئلہ میں تقیہ نہیں کیا، مسئلہ کو چھپایا نہیں، بلکہ بادشاہ کے دربار میں اس وقت کے ظالم حکمران اور مشرک حکمران کے سامنے کھل کر عقیدہ توحید کو بیان کیا اور دنیا کی آسائشیں اور راحتیں وہ مسئلہ توحید پر انہوں نے قربان کی. اللہ رب العزت سے دعا بھی کی اور دعا بھی ان کی عجیب رنگ میں قرآن نے ذکر کی. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار عطا کر ہمیں اپنی طرف سے، من لدنک، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں، کوئی اسباب نہیں، من لدنک، اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا کر، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے کام سنوار دے. تو یہ آیت یہ بتلا رہی ہے کہ مسلک الاولیاء فی مسئلۃ الدعاء، کہ اللہ کے ولی ان کا دعا کے بارے میں کیا نظریہ ہوتا ہے. تو اصحاب الکہف نے براہ راست اللہ سے مانگا، ربنا کے لفظ سے مانگا، اور یہی بندے اور اللہ کے تعلق کی معراج ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگنے والا ہو. اور یہی پورے قرآن کریم میں مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں دینے والا ہوں. اور اسی پر قرآن کریم یہ اشارہ کر رہا ہے، بلکہ صراحت کر رہا ہے کہ اولیاء اللہ کو بھی مشکلیں پڑتی ہیں، اور مشکلوں میں اولیاء اللہ یہ بھی پکارتے ہیں صرف رب کو،
اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں. اور اگر آدمی سوچ لے کہ اللہ سے مانگنا اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں، اور مخلوق سے مانگنا اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں. مخلوق سے مانگنے والا وہ رسوا ہوگا، اور اللہ ہی سے مانگنے والا وہ کامیاب بھی، سرفراز بھی. اور اللہ سے مانگنا باعث عزت ہے، باعث افتخار ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کی عادت ختم ہو چکی ہے، اور اللہ سے یہ تعلق مانگنے والا یہ نہیں رہا. اسی لیے آج کا مسلمان کہلوانے والا کوئی قبر پہ جھکا ہے، کوئی درخت پہ جھکا ہے، کوئی تھلے پہ جھکا ہے، کوئی تعویذ پر جھکا ہے، اور کوئی پتھروں پہ جھکا ہے. اس کا ان پتھروں پہ ایمان ہے، مولوی کی لکھے ہوئے کاغذ پر ایمان ہے، اور قبر میں مدفون مردے پر اس کا عقیدہ ہے. لیکن جب یہ مسئلہ سمجھایا جائے کہ پکار کے لائق وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پکاریں سننے والا نہیں، اس مسئلے پہ مسلمان لڑتا ہے. اپنے آپ کو کہتے ہی مسلمان ہے اور لڑتا بھی ہے، اور اس مسئلے کو کہتا ہے یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، بڑا تشدد والا مسئلہ ہے، اللہ سے مانگنے کی طرف آتے ہی نہیں، اور اس کو یہ چسکا ہی نہیں. حالانکہ قرآن مقدس نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ فرشتوں نے بھی مانگا ہے تو اللہ سے مانگا ہے، اللہ کو پکارتے ہی. آسمان و زمین کی ساری مخلوق وہ اللہ کو پکارتی ہے. یسألہ من فی السماوات، یسألہ بظاہر خبر ہے، معنی انشاء کا ہے. اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین والو مجھ ہی کو پکارو، مجھ سے سوال کرو، اور اسی کو پکارتی ہے ساری مخلوق. یسألہ من فی السماوات، آسمانوں کے فرشتے، روحانیات، وہ بھی اسی سے مانگنے والے ہیں، اور زمین کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ حشرات الارض، مچھلیاں، جنگل، بحر و بر کی ساری مخلوق اسی اللہ سے مانگتی ہے. کیوں؟ فرمایا یا ایھا الناس، انسان اشرف المخلوقات ہے اور ساری مخلوقات سے افضل مخلوق ہے. اس کو خطاب کیا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے دروازے کے مانگت ہو، مانگنے والے ہو. پنجابی مانا پنن والے، اللہ دے دربار دے پننے، اور مانگت خیر مانگنے والے. اور دینے والا کون ہے؟ اللہ ہو والغنی، اللہ ہی غنی ہے. باقی ساری کائنات اللہ کے در کے فقیر، مانگنے والے، اور دینے والا اللہ. اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں انبیاء کرام کے مختصر واقعات ذکر کیے، مشن مفصل بیان کیا. مختصر واقعات میں اللہ نے یہی سبق دیا کہ جس طرح اولیاء اللہ مجھ سے مانگتے ہیں، اسی طرح میرے دربار میں
سب سے زیادہ مقرب ہستیاں یعنی انبیاء کرام وہ بھی مجھ سے مانگنے والے تھے، اور انہیں بھی ضرورت پڑتی تھی اور ضرورت میں مجھے پکارتے۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کو بتاؤ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت ایوب کا واقعہ ان کو بتاؤ، اور جب حضرت ایوب نے نادا ربہ، آپ اندازہ کریں کہ حضرت ایوب کی پوری زندگی گزری، لیکن اللہ نے قرآن مقدس میں حضرت ایوب کے وہ جملے ذکر کیے جو خالص اللہ کی توحید پر مبنی اور امت محمد کے لیے سبق بننے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر ان کو میرے محبوب ایوب کا واقعہ بیان کر کے سناؤ کہ ایوب پر بیماری آئی ہے، جلیل القدر پیغمبر بیمار ہوئے، زہری اسباب ختم ہوئے اور اولاد وہ بھی فوت ہو گئی، مال و متاع بھی ختم ہوا اور جان پہ بھی بن گئی، بیماری آئی۔ اب وہ بیماری کیا ہے اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا، کیونکہ بیماری بیان کرنا مقصد ہی نہیں ہے، اور پیغمبر نے بھی بیان نہیں کیا کہ وہ کون سی مرض تھی۔ مرض کی تفصیل جہاں مقصود نہیں، مقصد ہے کہ مرض میں پکارا کس کو ہے یہ بیان کرنا مقصود ہے قرآن کا۔ قرآن مقدس نے فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو، عام طور پہ مولوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب کے وجود میں کیڑے پڑ گئے تھے، اس پہ لمبے چوڑے واقعات ذکر کرتے ہیں کہ اور پورے وجود میں کیڑے تھے، فلاں تھا فلاں، تو یاد رکھو یہ نرا جھوٹ ہے۔ پیغمبر کو اللہ ایسی مرض لگاتے ہی نہیں جو نفرت کا باعث بنے۔ پیغمبر کا وجود زندگی میں بھی پاک اور وفات کے بعد بھی پاک۔ پیغمبر کریم جو بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے، پیغمبر کو ایسی مرض کبھی نہیں لگتی، ایسا عیب کبھی نہیں لگتا جس سے لوگوں کو گھن آئے، نفرت آئے، یہ کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مقصد نبوت کے بھی خلاف ہے اور مشن نبوت کی تکمیل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام یہ کیڑوں والی گپ گپ پہ، باقی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں ابہموا ما ابہم اللہ ورسولہ، جس چیز کی اللہ اور اس کے رسول نے تفصیل نہیں کی تم بھی اپنی طرف سے تفصیلیں مت کرو، اپنی طرف سے واقعات اور قصے بنا کر مت پیش کرو۔ آج کس دور کا المیہ یہ ہے کہ مقرر، خطیب اور بیان کرنے والا، وہ اس کے ذہن میں یہ مصیبت ہوتی ہے کہ میں ایسی اغرب بات کروں اور ایسی عجیب سی بات کروں کہ میرے سننے والے سبحان اللہ خوش ہو جائیں اور یہ کہیں مارو آج جو واقعہ سنا ہے نا ایسا واقعہ ماشاءاللہ، تو یہ تمہیں ماشاءاللہ کروانے کے لیے دنیا جہان کا جھوٹ سٹیج کی زینت ہے۔ جب تک جھوٹ نہ بولیں اس وقت تک عوام خوش نہیں ہوتی، اور عوام کو خوش کرنے کے لیے کئی گپو ٹیشن بنا رکھی۔ خیر بہرحال عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے میت وجود کو بھی کیڑے نہیں پڑ سکتے، یہ بات ذہن میں رکھ لو، اور میرے پاس دلیل موجود ہے۔ حضرت سلیمان کا میت وجود ہے، لاٹھی پہ کھڑا ہے، میت وجود اور لاٹھی پہ کھڑا ہے، کانا سنتن کاملا، پورا سال گزر گیا، حضرت سلیمان کا وجود لاٹھی پر کھڑا رہا، کیڑا لاٹھی کو کھا گیا، لیکن پیغمبر کا وجود سلامت رہا۔
لاٹھی میں کیڑا پڑا، قرآن کہتا ہے ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، تاکل، لاٹھی کو کیڑا کھا گیا۔ اچھا آپ یہ سوچ لیں کہ لاٹھی نرم ہے یا نبی کا وجود نرم ہے؟ پیغمبر کا وجود نرم، عقل یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کے وجود کو چھیڑنا چاہیے تھا اس کیڑے نے، لیکن نبی کے وجود کو نہیں چھیڑا، اور سال گزر گیا اسی طرح کھڑے رہے، اور لاٹھی سخت جان، وہ لاٹھی اس کو کیڑا کھا گیا۔ تو جب پیغمبر کے نیچے وہ جو لاٹھی کی ٹیک تھی جس پہ آسرا لگا کے کھڑے تھے، یہ قرآن نے بیان کیا، وہ لاٹھی گری فلما خر، حضرت کا وجود پاک بھی گر گیا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، ایک تو نبی کا وجود موت کے بعد بھی محفوظ ہوتا ہے، لیکن اندر روح نہیں ہوتی۔ یہ جو کہتے ہیں روح آ جاتی ہے، اس کو بند کرو، میرا خیال نہیں ضرورت، یہ شور ڈالے گا۔ یہ تو کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے روح نکلی نہیں، کوئی کہتا ہے واپس آ گئی جہاں سال گزر گیا۔ اب پوچھو مولویوں سے، حضرت سلیمان نے سال بھر نمازیں پڑھی تھی؟ میت وجود ہے، کھڑا ہے فلما خرا۔ ایک مولوی صاحب ہے کہروڑ پکا کی، میں اسے کہتا ہوں کراڑ پکا، کہروڑ پکا کے شیخ الحدیث ہے، کہتا ہے کہ یہ مماتی ویسے کہتے ہیں حضرت سلیمان، یہ تو حضرت سلیمان کی حیات کی دلیل ہے، یہ کون سی موت کی دلیل ہے؟ یہ باقاعدہ اس کی تقریر چھپی ہوئی ہے، کہتے ہیں یہ تو حیات کی دلیل ہے، تو آدمی چلتے ہوئے گر نہیں پڑتا، تو کیا اس کی کوئی مماتی اگر جاتے ہوئے گر جائے تو کیا اس کو کہیں گے یہ مردہ ہے؟ یہ اس کی دلیل آ رہی۔ حالانکہ قرآن کریم کو اگر دیکھتا یہ اندھا تو قرآن میں صاف ہے ما دلہم علی موتہ، یہ قرآن دیکھ لینا، علی موتہ، اس طرح نہیں فرمایا علی حیاتی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا گرنا یہ ان کی موت کی دلیل، یہ قرآن کہتا ہے، اور مولوی کہتا ہے یہ حیات کی دلیل۔ کیا بات! ایک اور ہے لاہور میں، آج کل بڑے دجال ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دعات علی ابواب جہنم، کہ قرب قیامت جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے بڑے بڑے دجال ہوں گے۔ اس نے ایک فرق کیا، آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں، کم از کم طلباء اور پرانے مواحد سمجھ جائیں گے۔ اس نے کہا لفظ دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خرہ، ایک ہوتا ہے سکاتا۔ خرہ اور سکاتا، کہتے ہیں خرہ کا معنی ہے زندہ گرے، زندہ گرے تو خرہ، اور مردہ گرے تو سکاتا۔ یہ بہت بڑا پیر، اور اس نے کتاب لکھی ہے خوشبو والا عقیدہ، اور اس پر 100-150 مولوی کے دستخط بھی ہے ماشاءاللہ، اور بڑے بڑے بے ایمانوں کے دستخط ہیں، بڑے بڑے دجاجلہ کے دستخط ہیں۔ کہتے ہیں یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اب وہ اچھی کتاب دیکھنا، کہتے ہیں خرہ جہاں لفظ ہے نا خرہ تو مطلب ہے زندہ گرا، اور جہاں ہے سکاتا سین قاف سکاتا تو مطلب ہے مردہ گرا۔ تو کہتا ہے جہاں حضرت سلیمان کے لیے آیا خرہ تو معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان زندہ تھے۔ آپ اندازہ کر لیں، یعنی صریح قرآن کا انکار کرنا، ما دلہم علی موتہ ہی، صریح قرآن کا انکار۔ قرآن کہتا ہے یہ ان کا گرنا، یہ غرور ان کی موت کی دلیل، اور مولوی کہتا ہے حیات کی دلیل۔ کیا بات ہے! خیر، اب ہم نے دیکھا، میں نے کہا دنیا کی کوئی لغت اٹھا، خرہ اور سکاتا کا یہ فرق دنیا کی کسی لغت میں نہیں۔
جو ملا نے بیان کیا وہ فرق میں بیان کروں گا، اور باقی اٹھا بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گرے اور وہاں لفظ سکتا کہے، آپ گھوڑے سے گر گئے اور لفظ سکتا کا مولوی کہتے ہیں سکتا مردے کے لیے آتا ہے، پیغمبر زندہ تھے جب گھوڑے سے گرے اور لفظ سکتا آیا، اور قرآن کریم میں خرّا یخرو کا لفظ بھی دیکھ، اللہ نے فرمایا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى تَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى، اور خَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، باب کے دونوں سیغے، ماضی بھی مضارع بھی، تاکہ کوئی حجت نہ رہے، خَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، اللہ نے فرمایا ان پہ لنٹر گر گیا۔ لنٹر زندہ ہے نا، چھت زندہ ہوتی ہے، اور مولوی صاحب کی علمیت دیکھیں، خرا کا لفظ آتا ہے زندہ کے گرنے کے لیے، اور اللہ نے قرآن میں استعمال کیا چھت کے گرنے پر خرا کا لفظ، تخرو کا پہاڑ جبال پہاڑ کے گرنے پہ استعمال کیا۔ اب کل مسئلہ حیات الجبال بھی ہوگا اور حیات السقف بھی، چھتیں بھی جیندیاں، یہ پہاڑ بھی زندہ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ باقی فرق یہ ہے سکتا اس گرنے کو کہتی ہیں کہ چیز گرے آواز نہ آئے، چیز گرے آواز نہ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں سکتا، اور چیز گرے اور ساتھ آواز آئے گرنے کی تو عربی اس کو کہتے ہیں خرا۔ یہ 35 لغت کی کتابوں میں فرق موجود ہے۔ خرا خریر، خرا کا لفظ بولتے ہیں وہ پانی جو بلندی سے نیچے گرتا ہے، جب پانی بلندی سے نیچے گرتا ہے اس کے گرنے کی آواز پیدا ہوتی ہے دھڑام سے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما خرا، نیچے سے لاٹھی نکلی، حضرت سلیمان اس شان سے گرے کہ ان کے گرنے کی آواز آئی، ان کے وجود کے گرنے کی آواز آئی۔ جب آواز آئی تو جن متوجہ ہوئے ہیں یہ کون سی آواز ہے، یہ ادھر جن کام کر رہے تھے وہ متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا یہ آواز آئی۔ اب انہوں نے کہا اوہو واہ میرے اللہ، اللہ نے بھی مسئلہ سمجھا دیا۔ جن کہتے تھے ہم غیب جانتے، ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فلما خرّا تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب۔ اس تبینت کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان گر گئے جنہ دے پول کھل گئے، جن زہر ہو گئے، وہ جو جھوٹ بولا کرتے تھے کہ ہم غیب جانتے ہیں، فرمایا کہ وہ اگر غیب جانتے ہوتے، لو کانوا یعلمون الغیب، اگر غیب پردوں کے اندر سے جانتے ہوتے تو پورا سال تک اس محنت میں نہ رہتے۔ حضرت سلیمان پہ موت آ گئی، جن وہاں بار بھاگ رہے تھے، لیکن سال تک کام کرتے رہے، جنوں کو حضرت سلیمان کی موت کا پتہ۔ یہ قرآن ہے۔ آیت بکری گم ہو جائے تو کہتے ہیں جنوں والی سرکار سے پوچھو، کسی کا گدھا گم ہو جائے تو جنوں والی سرکار سے پوچھو، یہاں جن وہاں ہیں۔ اور قرآن یہ واقعہ اس لیے لایا کہ حضرت سلیمان کا وجود وہ بیت المقدس کے اندر اور باہر جنات، اور وہ کام بھی کرتے رہے، ایک دو دن کی بات بھی نہیں، پورا سال گزر گیا، لیکن جب تک حضرت سلیمان کی میت گری نہیں، جنوں کو پتہ نہیں چل سکا کہ پیغمبر پہ موت آ گئی۔ جب گری تب جا کے پتہ چلا کہ پیغمبر پہ موت آئی۔ تو جن غیب جانتے؟ اگر جنات غیب جانتے ہوتے، اللہ فرماتے ہیں پوری سال کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ تو پھر یہ جو آج کل بیٹھی انگوٹھے پہ سیاہی لگانے والی سرکاریں اور حساب کتاب کر کے، اور کوئی کہتے ہیں جنوں سے پوچھ کے بتاتا ہوں، کوئی کہتا ہے فلانے کے تابع جن نے، اور وہ غیب کی خبریں بتاتی،
اور لوگ جا کر پوچھتے ہیں میری چوری ہو گئی، میرے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا، میری فلانی چیز گم ہو گئی، وہ کہاں گئی؟ اور کوئی کہتے ہیں ہمارے گھر سے بکسے کے اندر سے پیسے نکل جاتی ہیں۔ میں نے کہا بڑے بے وقوف جن نے، وہ بینک پہ تو نہیں جاتے، تیرے گھر میں ہی آتی۔ بینک پہ تو کبھی جنہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، تیرے گھر پہ آتے ہیں، کبھی جاتے پورا بینک لے جاتے، اور بینک مینیجر کارٹون اس کو بھی ساتھ لے جاتے، لیکن اس کے پاس تو کبھی نہیں گئے، اور تیرے بکسے میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب شیاطین، سب فراڈ۔ اللہ کے سوا کوئی بھی غیبوں کو جاننے والا، غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ نہ کوئی فرشتہ غیب جانتا ہے، نہ جنات غیب جانتے ہیں، نہ کوئی نبی غیب جانتا ہے، نہ کوئی ولی غیب جانتا ہے۔ وہ بتلانے پہ آئے، ہزاروں سال کی خبر بتلا دے، اسی کی شان ہے، اور نہ بتلائے تو پاؤں کے نیچے کا بھی ان مقربین کو علم نہیں ہوتا، اور جن تو ویسے ہی شیاطین ہیں، وہ تو مقربین ہیں ہی نہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، پیغمبر کا میت وجود ہے، لاٹھی کو دیمک کھا گئی لیکن نبی کا وجود سلامت رہ گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ میت، نبی کے میت وجود کو بھی کیڑے نہیں کھاتے، تو زندہ کے وجود میں کیسے کیڑے پڑ گئے؟ ان لال بجھکڑوں سے اور گپو ٹیشن والی سرکاروں سے پوچھو، وہ جی کیڑے پڑ گئے، کوئی کیڑے شیڑے نہیں پڑے۔ پیغمبر ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، اسی لیے نبوت کی شرائط میں سے ہے کہ پیغمبر اللہ نبوت اس کو دیتے ہیں جس کو ہر عیب سے پاک بناتے ہیں۔ جسمانی عیب سے بھی پیغمبر پاک ہوتا ہے، روحانی عیب سے بھی پیغمبر پاک ہوتا ہے، اور ہر طرح افضل ہوتا ہے۔ پیغمبر اور نبی کو نبی کہنے کا مقصد یہ ہے وہ پوری کائنات سے افضل، اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو صاف کر لو کہ حضرت ایوب کے وجود میں قطعاً کوئی کیڑا نہ پڑا، نہ پڑ سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایوب اذ نادى ربہ، اور ایوب نے جب پکارا اپنے رب کو۔ بیماریوں میں کس کو پکارا؟ اپنے اللہ نے آپ کو کیوں بتلایا ہے یہ قرآن کریم میں کہ کوئی تم میں بھی بیمار ہو جائے تو بیمار کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو۔ یا قبر کا پھیرا لانا چاہیے، یا بابے کی دے، یا پانچ تن پاک، بی بی صاحبہ دی سانک، درخت، کنڈیاں نہیں۔ بَعَيُّوبَ اذ نادى ربہ، جب پکارا اپنے رب کو، ربہ ذکر کیا اس لیے کہ قال ربکم ادعونی، ربہ قال ربکم، یہی تعارف کرایا اللہ نے۔ اور یہ تعارف وہ بہت پرانا چلا ہے، بہت پرانا چلا ہے۔ ابھی آپ کا وجود نہیں تھا، ارواح تھی، وہاں پر بھی یہی آج معاہدہ ہوا تھا، الستو بربکم۔ اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا کافی نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ تو ہی حاجت روا کافی، تو ہی مشکل کشا کافی۔ اور پھر یہی قالوا بلا، یہی عہد نبی یاد کرانے کے لیے آئے، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن جو پیش کیا، قرآن کا پہلا صفحہ کھول کے دیکھ لینا، وہاں پر وہی عہد کو یاد کرایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پہلے صفحے پہ لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور جب قرآن کو ختم کرنا چاہا آخری صورتوں میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، شروع بھی رب کے لفظ سے، آخر بھی رب کے لفظ سے، اور عالم ارواح بھی رب کے لفظ سے، عالم برزخ کا افتتاح بھی من ربک، من ربک، رب کے لفظ سے، اور فرمایا دنیا میں بھی قیامت کے دن بھی جو کامیاب ہوگا وہ کون ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ،
ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا ربنا اللہ کہ ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ، ربنا اللہ ثم استقاموا، ذرا مشکل ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، کیونکہ جب یہ کہنا ربنا اللہ، شیطان کے حملے ہوں گے، مولویوں کے حملے ہوں گے، اور بڑے بڑے حملہ آور ہوں گے، کوئی کدھر کھینچے گا کوئی کدھر کھینچے گا، اور اس پہ پکا ہو جانا ربنا اللہ کہ میرا حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ، اس پہ ڈٹ گئے، ثم استقاموا، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا سے جانے لگتا ہے فرشتے آتے ہیں، قبر سے اٹھے گا فرشتے آئیں گے، اور اس کو وصول کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے جب یہ مواحد قبر سے اٹھے گا، کہ قبر سے اٹھ نہیں ہوگا کہ وہاں سے اللہ کے نورانی مخلوق اس کے لیے جنت کی سواریاں لے کے آ جائے گی، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، یہ تو بات وہی ہے، ایوب اذ نادى ربہ، اپنے رب کو پکارا، یہ رب کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ رب ہونا یعنی دعاؤں کو سننے والا ہونا، مشکلیں حل کرنے والا ہونا، یہ رب کے معنی میں داخل ہے، اسی لیے جب اللہ نے اعلان کیا قال ربکم، اے لوگو تمہارا مشکل کشا کہہ رہا ہے، تمہارا حاجت روا کہہ رہا ہے، رب کا معنی ضرورتاں پوریاں کرنے والا، لوڑاں پوریاں کرنے والا، ضرورتاں پوریاں کرنے والا، اور انسان کے نفع نقصان کا مالک، فرمایا جو بادشاہ ہے نا اس نے تمہیں کہا ہے ادعونی، مجھ کو پکارو، مجھے پکارو، ادعونی مجھے پکارو، اگلا جملہ سبحان اللہ، استجب لکم، یہ میری شان ہے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہوں، یہ شان اور کسی کی نہیں، استجب لکم، یہ میری شان ہے، دعائیں سننا اور دعاؤں پر رنگ لانا، ان کو قبول کرنا، یہ میری شان ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سبحان اللہ، لفظ یستکبرون ذکر کیا، فرمایا جو خالص مجھے پکارنے سے گردن اکاڑتے ہیں نا، اکڑاتے، نہیں جی نہیں، توحید کیا، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی نہیں ضرورت پڑتی، جج کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی نہیں ضرورت، یہ ہے یستکبرون، یہ بے ایمان گردن اکڑا رہا ہے مجھے پکارنے سے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہونے والے، ذلیل کر کے جہنم میں، یہ اکڑا کرتے تھے میری توحید کے مسئلہ کے سامنے، ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا، جو غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں، یا المدد یا علی، المدد یا رسول، گولڑے والی سرکار، سیال والی سرکار، فلانی بری سرکار، امام بری، کھوٹی قسمت کر دے کھری، یہ ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ وہ ظالم ہیں جو خالص میرا حق مخلوق پہ تقسیم کر رہے ہیں، ان کو میں داخل کروں گا جہنم میں، اور داخل بھی کروں گا ذلیل کر کے داخل کروں گا۔ حضرت ابراہیم کو پکارنے والا جہنمی، حضرت اسماعیل کی پکار کرنے والا جہنمی، حضرت عیسیٰ کی پکار کرنے والا جہنمی، حضرت بی بی مریم کی پکار کرنے والا قرآن کہتا ہے جہنمی، ان کو پکارنے والے جہنمی، تے باؤ سلطان کو پکارنے والا اے عاشق ہے، اے جنتی ہے، تے بابے نانگے شاہ کو پکارنے والا تے بری، تے بھلا، تے علی حجویری، ان کو پکارنے والے، یہ ان سے بھی اگلے درجے جہنم میں جائیں گے۔
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یہ قرآن کی خبر ہے۔ خیر، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور جب حضرت ایوب نے نادا ربہ، نادا ندا کی، پکارا ربہ اپنے رب کو، اور پکارا کیسے؟ انی مسنی الضر، انی مسنی الضر، اے میرے پروردگار میں بیمار ہو گیا ہوں، مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچ گئی، میں بیمار ہو گیا، وانت ارحم الراحمین، انت ارحم الراحمین، اللہ میں بیمار ہو گیا اور تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں، تو سب سے بڑا مہربان ہے، تو مہربانی کر اور میری بیماریاں ٹال دے۔ تو حوالہ کس کا دے رہا ہے؟ اللہ کی رحمت کا۔ حضرت ایوب حوالہ کس کا دیتا ہے؟ اللہ کی، انت ارحم الراحمین۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم میاں بالی میں پڑھتے تھے، وہاں پر ایک ایوب نامی شخص تھا، ایوب اس کا نام تھا، اور قوم کا جلاحہ تھا بڑا مواحد، زبردست قسم کا، بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہوا اور اولاد بھی چھوڑ گئی، سارے اس کو چارپائی پہ رکھ کے کمرے میں سارے چلے گئے، تو اس کے بچ نکلنے کی امید نہیں تھی۔ تو حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں صبح کو جب ہم نے دیکھا تو وہ مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا تھا اور کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھی، ڈاکٹر جواب دے گئے، اولاد چلی گئی، سارے لوگ اس سے منہ پھیر گئے۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس وقت کوئی بھی قریب نہیں آتا، سارے چلے گئے۔ خیر، تو کہتے ہیں ہم حیران ہوئے، طالب علم تھے، ہم قریب لگ گئے اس کے، وہ مسئلہ سنتا تھا مولانا حسین علی کا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو ہم طالب علم قریب ہوئے، ہم نے کہا بابا تجھے، تو اتنا بیمار تھا؟ اس نے کہا بیٹا رات کو چارپائی پہ تھا اور کوئی میرے پاس نہیں تھا، بڑا ہی بیمار اور ہل نہیں سکتا تھا، تو میرے ذہن پہ بات آئی، میں نے کہا یا اللہ، ایک تو میں ایوب پابلی ہوں، ایوب نبی نہیں ہوں، میں ایوب پابلی ہوں، جلاحہ ہوں، جلائے کا بیٹا ہوں، میں نبی، مطلب کیا ہے؟ مجھ سے اتنا صبر نہیں ہوتا، یہ کہنا مقصد تھا۔ اور پھر کہا میرا اللہ، تو اگر ایوب کو شفا دے سکتا ہے تو مجھ گناہگار کو بھی شفا دے سکتا ہے، تو ایوب کو شفا دینے والے مجھے بھی شفا دے دے۔ کہتے میں نے یہ لفظ زبان سے جب نکالے، دل سے نکلے، تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے پورے وجود میں کرنٹ آ گیا اور میں چارپائی پہ اٹھ کے لگتا ہے میرے وجود میں کوئی بیماری باقی رہی نہیں۔ میں اٹھا اور صبح کی نماز کی انتظار کر رہا تھا۔ شرط ہے کہ آدمی اللہ سے مانگنے میں مخلص بن جائے نا۔ آج کل ہم اللہ سے بھی نہیں مانگتے، اور ہم کیوں زور دیتے ہیں اس بات پہ؟ جب اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ گے نا تو پھر مانگنے والوں سے مانگنا ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی ڈھنگ ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مسئلہ بیان کرتے، پھر عمل بھی تھا، مسئلہ بیان کرتے، اور جب لوگ ستاتے، تنگ کرتے، گالیاں نکالتے، فتوے لگاتے اور قسموں قسم کے بائیکاٹ کرتے، تو پھر وہاں ایک بیری کا درخت تھا، اس کے قریب جاتے اور وہاں پر کہتے اللہ میں حسین علی ایک زمیندار کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی نہیں ہوں، حسین ابن علی نہیں، میں حسین علی جٹ ہوں، زمیندار کا بیٹا ہوں، تو مہربانی کر، یعنی مجھ سے اتنے مصائب برداشت نہیں ہوں گے جو حسین ابن علی نے برداشت کیے۔ نام تو میرا حسین علی ہے لیکن میں حسین علی جٹ ہوں، حسین ابن علی نہیں ہوں۔ یہ تو فرماتے جب یہ اللہ کے سامنے بھی مانگنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، طریقہ ہے، اپنی بولی میں مانگو، اللہ سے سادگی کے ساتھ مانگو۔ اس لیے دعاؤں میں سجا بندیاں اور عربی عبارتیں بھی کوئی ضروری نہیں، اپنی سادی بولی میں مانگو، مانگنے والا دل ہو اور مانگنے والی زبان ہو۔
اللہ فرماتی ہے مجھے پکارا انت ارحم الراحمین فاستجبنا لہ. سبحان اللہ. 3 چیزیں ذکر کی. فاستجبنا لہ، ہم خود پہنچے ان کی پکار کو. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. اور کیسے؟ فکشفنا، ہم نے دور کر دیا. فکشفنا ما بہ من ضر، جو ان کو تکلیف تھی ان کی تکلیف بھی ہم نے دور کر دی. من ضر وآتیناہ اہلہ، اور دیے ہم نے ان کے اہل بھی. ومثلہم معہم، اور جتنے پہلے بیٹے تھے اس سے ڈبل بیٹے دے دیے. مثلا پہلے 12 تھے تو اب 24، پہلے 6 تھے تو اب 12 بن گئے. فرمایا مثلہم معہم. اللہ نے کیوں کیا؟ حضرت ایوب کی بیوی کو بھی جوان کر دیا، حضرت ایوب کو بھی جوان کر دیجیے. آگے ذکر ہے دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں اللہ نے ان کو جوانی بھی دے دی، مال اہل بھی دے دیے. اب مسئلہ کیا ہے؟ کیوں دیے؟ فرمایا رحمتم من عندنا. رحمتم من عندنا، ایک رحمتم من عندنا وذکرى للعابدین. رحمتم من عندنا، پہلا میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے رحمت کی ہے اپنے پیغمبر پر. وہ بھی کیا مانگ رہے تھے؟ رحمت. اصحاب کہف بھی کیا مانگ رہے تھے؟ رحمت. تو اللہ نے فرمایا ہم نے حضرت ایوب پہ کیا کر دی؟ اپنی رحمت. ایک. دوسرا ذکرى للعابدین، عابدین بمعنی مواحدین. فرمایا قیامت تک کے توحیدیوں کے لیے سبق اور توحیدیوں کی دلیل بھی بنا دی کہ آدمی جتنا بیمار ہو وہ پکارے صرف اللہ کو، تو اللہ ہے بیماریاں ٹالنے والا اور وہ ہے فریادوں کو پہنچنے والا. ذکرى للعابدین، جتنے عابد میرے خالص مجھے پکارنے والے آئیں گے اور مجھے حاجتوں میں پکار کرنے والے، میری پکار کرنے والے آئیں گے، ان کے لیے یہ نمونہ بن جائے کہ کبھی میرے دربار سے مایوس ہو کے دوسرے دربار پہ نہ جائیں. ذکرى للعابدین، ان کے لیے نصیحت رہے، سبق رہے، حکمت رہے. فرمایا اسی طرح اسماعیل ادریس ذل کفل، یہ جتنوں کا نام لے رہا ہوں، اسماعیل، ادریس، ذل کفل، کل من الصابرین، سب پہ مصیبتیں آئیں، سب پہ تکالیف آئیں، سب پہ مشکلات آئیں. کل من الصابرین، سب کے سب میرے دروازے پہ ڈٹے رہنے والے تھے، کسی نے بھی میرا دروازہ چھوڑا نہیں. صابرین، صابر کا معنی مصیبتوں میں اللہ کے دروازے پہ پکا ہو جانا، مشکلات بھی اللہ کے دروازے پر پکا ہو جانا. کل من الصابرین. فرمایا سارے پکے رہے. ہم نے کیا کیا؟ ادخلناہم فی رحمتنا، جب وہ پکے رہ گئے ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا. ادخلناہم، یہ ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے ساتھ پکا ہو جائے. اصل ایمان یہ ہے. آج تو کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹر پر زیادہ امید ہے، اللہ کی طرف کوئی نہیں ہے. حکیم اور معالج کی طرف زیادہ ہاں ہے، زیادہ امید ہے، اللہ کی طرف اتنی نہیں. اور کئی بے ایمان تو اس سے بھی آگے گزر گئے. ادخلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین، یہ میری رحمت کے قابل بھی تھے، میری رحمت کے قابل تھے. پھر فرمایا ذنون، میرا پیغمبر اور واقعہ بیان کر. ذنون وہ میرے مچھلی والے پیغمبر، ذنون وہ مچھلی والے، نام نہیں لیا. دوسرے مقام پہ ہے ان یونس لمن المرسلین، یہاں پر ذکر کیا ذنون کیونکہ بات وہی بیان کرنی مقصود ہے. میرے پیارے مصطفیٰ ان کو بتا میرا وہ مچھلی والا پیغمبر، وہ مچھلی والے کے بارے میں وہ کیا تھا. اذ ذهب مغاضبا، جب مشرکوں سے ناراض ہو کے چلے گئے. اذ ذهب مغاضبا، جب چلے گئے ناراض ہو کر. مشرکین
کی عادتوں سے ناراض ہو کر فظنّا اور گمان کیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم گرفت نہیں کریں گے، ہم پکڑ نہیں کریں گے، یہ گمان کیا میری اجازت کے بغیر اس غصے میں قوم سے جدا ہو کے چلے گئے۔ میرا بھی عذر نہیں آیا تھا لیکن عذر اللہ نے خود بیان کر دیا۔ مغاضباً تھے بڑے ناراض قوم پر، اس ناراضگی میں چل پڑے۔ مغاضباً فظنّا اللہ نقدر علیہ، اور ان کے خیال میں تھا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم پکڑ نہیں کریں گے، لیکن آئے واہ، یہاں قرآن نے اصل مقصد ذکر کیا۔ گئے کشتی پہ، کشتی بھمر میں پھنس گئی، ہچکولے کھانے لگی۔ ذرا میری بات توجہ سے سننا۔ اب انہوں نے قرآن اندازی کی کہ کون ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا، یا کشتی کا وزن کم کرنا چاہتے تھے، یا اپنے عقیدے کے مطابق قرآن اندازی کی، اور نام نکلا حضرت یونس کا۔ پھر قرآن اندازی ہوئی، نام نکلا حضرت یونس کا۔ پھر قرآن اندازی ہوئی، نام نکلا حضرت یونس کا۔ اب صورتحال یہ بن گئی کہ حضرت شیخ القرآن کا عجیب جملہ ہے، فرماتے تھے اب صورت یہ بن گئی پیغمبر کشتی پہ رہے تو کشتی ڈوبتی ہے۔ اب صورت یہ بن گئی پیغمبر کشتی کے اوپر سوار رہے تو کشتی ڈوبتی ہے، پیغمبر کشتی سے اترے تو کشتی چلتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کشتیاں چلانے والا کون ہے، سمندر کی لہروں پہ تصرف کس کا؟ یہ صرف اللہ کا۔ اب یہ صورت میں یہ تو کہتا ہے بہاول حق تے بیڑا ڈھک، یہاں تو کئی بہاول حق مل جائیں، لاکھوں بہاول حق مل جائیں، پیغمبر کی نالین کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ سچا پیغمبر ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، پیغمبر کشتی کے اوپر ہو کشتی ڈوبنے لگتی ہے، پیغمبر کشتی سے اترے کشتی تب چلتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے بیڑوں کو تیرانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، زندہ پیغمبر ہے۔ خیر، ان کو پھینک دیا گیا۔ لمبا واقعہ میں مختصر کر رہا ہوں، واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، اندری بات بتانی ہے کہ نبیوں نے کس کو پکارا ہے اور جو قرآن نے آپ کو کیوں بتلایا ہے، اس پہ غور کرتے ہو۔ وہاں پہنچے، ادھر انہوں نے پھینکا، ادھر اللہ نے مچھلی کو حکم کر دیا۔ بڑی سی مچھلی تھی، فرمایا میری امانت ہے، اس کو کہنا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا تکوینی حکم تھا۔ مچھلی نے حضرت یونس کو لیا اور لے کر چلی گئی پانی کی تہ کے نیچے۔ اب پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی دریا کے سمندر کے تہ خانے میں نیچے چلی گئی۔ اب اللہ نے فرمایا بتاؤ، ایسے مقام پہ پہنچا ہے جہاں اسباب کوئی نہیں تھے۔ اب پتہ چلتا ہے نا کہ یونس پیغمبر کیا کرتا ہے، کہ آدم کو پکارتا ہے، نوح کو پکارتا ہے، پہلے انبیاء گزرے، فرشتوں کو پکارتا ہے۔ فرمایا نہیں، فنادا فی الظلمات، فنادا فی الظلمات، بس پکارا اندھیروں میں، سمندر کے پانیوں کے اندھیرے، تابتا اندھیرے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، جھلی کے اندھیرے، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں جاتی تھی، نہ کوئی فرشتہ پہنچے، نہ کوئی پیغمبر پہنچے، نہ جانے۔ فرمایا نادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں پکارا، اور پکارا کس شان میں؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ اللہ میں جس مقام پہ پھنس گیا، اب کسی مخلوق کا علم بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی مخلوق یہاں سے سن بھی نہیں سکتی۔ کیوں کہ میں چلا گیا پردوں میں، پردوں کے اندر سے سننا یہ خاصہ ہے الوہیت کا، پردوں کے اندر سے جاننا یہ وصف ہے الوہیت کا۔
کا اور کہتے اللہ جہاں پر نہ کوئی سن سکتا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں لا الہ الا انت، تیرے سوا میں یونس کی پکار کو سننے والا بھی کوئی نہیں، اس مشکل سے نکالنے والا بھی کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک سبحانک۔ اللہ تو نے کسی کو اختیار دیے جو کوئی نہیں، کسی کو دیے ہوتے تو میں اس کو پکارتا۔ سبحانک، تو اپنی شانوں میں وحدہ لا شریک ہے اور تو عیبوں سے پاک ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں کم اسباب والا ہوں، میرے اسباب کم ہو گئے۔ یا ظلم بمعنی کمی ہے، یہ وہ ظلم نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، میں کم اسباب والا ہوں، میرے اسباب کم ہو گئے۔ اور تو کون ہے؟ لا الہ الا انت۔ فرمایا میرا یونس پیغمبر جس قید خانے میں پھنس گئے، جس کوٹڑی میں پھنس گئے، اب انہیں ضرورت تھی پکارنے کی، تو پیغمبر نے کس کو پکارا؟ اور میں اور تو کس کو پکاریں گے؟ آج کا مشرک کس کو پکارتے؟ المدد یا رسول اللہ، المدد یا پیر، المدد یا علی۔ پھر لوگ کہتے ہیں ان کو مشرک نہ کہو، اگر یہ مشرک نہیں تو مشرکوں کے سر پہ 12 سینگ ہوتی، اگر یہ مشرک نہیں تو پھر ابو جہل بھی مشرک نہیں، پھر دنیا میں کوئی مشرک نہیں۔ توجہ ہے؟ اچھا آپ جو بیٹھے ایمان سے بتائیں مشرک ہیں یا نہیں؟ جی پکی بات ہے، غیر اللہ کی پکار کرنے والے مشرک ہیں یا نہیں؟ اچھا ہیں تو صحیح، لیکن یہ جہاں کہتی اگر مشرک ہیں تو مشرک کو رشتہ دینا، اللہ نے فرمایا لا تنکحوا المشرکات، مشرک سے رشتہ لینا نکاح نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی اپنا رشتہ، اپنی بیٹی، بہن، رشتہ دار کسی مشرک کے نکاح میں دے گا، یاد رکھ لو ساری زندگی زنا ہوگا اور کوئی نکاح نہیں، اولاد حرام کی ہوگی۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں۔ ہمیں تو اس لیے بدنام کرتے ہیں، بہت سخت مسئلہ بیان کرتا ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا، کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے، اپنا ایمان بچاؤ۔ اگر اسی طرح کسی نے رشتہ دے دیا ساری زندگی زنا ہوگا، ساری زندگی، حتیٰ کہ یہ تو مشرک کی بات ہے۔ بدعتی جو مشرک نہیں، صرف بدعت کرتا ہے، صرف بدعت، عملی بدعت، عملاً بدتی ہے، اے فرائض کے بعد دعا کو لازم سمجھتا ہے، اجتماعی دعا، ڈٹا ہوا ہے، لڑتا ہے، مناظرے کرتا ہے اور کہتا ہے فرضوں کے بعد اجتماعی دعا جو ہم کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، یہ جو مروج ہے یہ کرنی بڑی ضروری ہے، یہ بھی بدتی ہے، یہ بھی بدتی ہے۔ اسی طرح یہ کل 40 والے جمعراتوں والے یا ختم والی پارٹیاں، یہ بدتی، اگر شرک نے صرف بدتی ہے، علماء نے لکھا اگر بدتی کو رشتہ دیا تو اس طرح سمجھو کہ اس نے اپنے اس بیٹی یا بہن کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا، قتل رحمی کی، دشمنی کی ہے اور اس کو قتل کیا۔ یہ رشتوں والا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور یہ مسئلہ قرآن میں ہے۔ کل باہر نکل کے یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب کہہ رہا تھا، ہاں اگر کسی کو بارے میں نہ ہو تو مسئلہ قرآن میں ہے، اگر قرآن سے نہ دکھاؤں تو میں مجرم، اور اگر مسئلہ قرآن کا ہو تو پھر سوچو، اگر قرآن پہ ایمان کا دعویٰ بھی ہو اور قرآن کے صریح حکم کی خلاف ورزی بھی ہو تو پھر خود سوچ لو، کلمہ بھی پڑھو اور اللہ کے ساتھ بھی فراڈ کرنے کی کوشش کرو کہ ادھر توحید کا دعویٰ اور ادھر احکام خدا بندی، صاف نصوص کا انکار اور اس کے خلاف سینہ زوری، جیسے آپ کے ملک میں اب شروع ہوا میرا جسم تھے میری یہ سب ان بدماشوں نے شروع کیا، یہودیوں نے، میرا جسم تھے میری مرضی، واہ واہ، میرا جسم میری مرضی۔
یہ اب اس بے حیائی کو لایا جا رہا ہے تو اور پردے کے خلاف، اسلامی حدود کے خلاف. تو میں کہتا ہوں کہ پھر تم صاف انکار کر دو، ہم قرآن کو نہیں مانتے اور محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھتے. اگر کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہو اور حکم قرآن کا مانتے ہو تو پھر یہ پردے والا حکم یہ مولوی کا تو نہیں فیصلہ، یہ تو خدا اور رسول کا فیصلہ ہے. اگر اپنی مرضی چلانی ہے تو ہندوستان دفع ہو جاؤ اور کھل کے بے ایمان بنو نا. یہ آج کل یہ ہے کہ دیندار بھی کہلوائیں اور جو مرضی ہے کفر بھی کرے ہیں. اللہ بھی راضی تھے، شیطان بھی راضی، یہ درمیان کا مذہب آیا. خیر بات آج مکمل کرنی ہے اور وقت بڑا کم ہے. فرمایا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، میرے پیغمبر نے مجھے پکارا. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، ان کو ہم نے غم سے نجات عطا کر دی. اللہ وہ تو تیرا پاک بندہ تھا، ہم گناہگار کدھر جائیں؟ وہ تو تیرا پاکیزہ بندہ تھا، تیرا نبی تھا، شان والا تھا، مقام والا تھا، ہم کدھر جائیں؟ اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم بھی اسی عقیدے کے ساتھ آؤ جو عقیدہ یونس کا تھا. کذالک ننجل المؤمنین، عقیدہ یونس پیغمبر والا اپنا. جس طرح یونس کو نجات دی ہے غم سے، تجھے بھی نجات دینے والا میں ہوں اور میرا وعدہ ہو گیا جیسے یونس کو نجات دی اسی طرح تجھے بھی نجات دوں. لیکن مومن بن کے آنا، مومن وہی ہے جس کا عقیدہ ہے پکار کے لائق کون ہے؟ کذالک ننجل مؤمنین، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں اسی عقیدہ والوں کو. یہ جو عقیدہ ہو، جس عقیدے سے یونس پیغمبر نے پکارا ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا وہ میرے اولیاء، میرے انبیاء. ایک آیت سن لو اسی کے آخر میں آئی، فرمایا دیکھو یہ جتنے نبی تھے یہ سارے کے سارے، فرمایا اور میرے پیغمبر ان کو سنا. بزکریا اذ نادى ربہ، یہ ہے سورۃ الانبیاء، نبیوں والی سورت. بزکریا اذ نادى ربہ، اور زکریا نے جب پکارا اپنے رب کو. 120 سال کا زکریا اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مینوں اکیلا نہ چھوڑیں، کلا نہ چھوڑیں. حبلی من الصالحین، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے اور مجھے بیٹا عطا کر دے. زکریا پیغمبر کو بیٹے کی ضرورت پڑی تو زکریا نے کس کو پکارا؟ اب یہ خدا کا قرآن ہے. ایک ایک نبی کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو. آگے اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی. فاستجبنا لہ، ان کی دعا کو قبول کیا. آگے خلاصہ قرآن نے بیان کیا، فرمایا انہم کانو، جتنے انبیاء جتنے اولیاء ان کے جو ذکر آئے، انہم کانو، یہ کون تھے؟ پکی بات ہے یہ لوگ کانو جو سارے اونا فی الخیرات، نیکیاں دوڑ دوڑ کے کرتے تھے، خیرات اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ اپنے یدعوننا اپنی مصیبتوں اور حاجتوں میں صرف ہمیں پکارا کرتے تھے. یدعوننا، اور پکارتے کیسے تھے؟ رغبا ورہبا، رغبت کرتے ہوئے، ڈرتے بھی تھے، امید بھی رکھتے تھے. ہماری قبولیت کی امید بھی تھی، ہماری بے پرواہی کا ڈر بھی تھا. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور سب کے سب میرے سامنے دبے رہتے تھے. سب کے سب مجھ سے ڈرنے والے تھے، میرے سامنے دبے رہتے تھے. تو انبیاء کا مسلک اور انبیاء کا عقیدہ کیا ہے کہ پکاریں سننے والا کون ہے؟ اللہ یا صرف اللہ؟ صرف اللہ، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. آگے دعائیں مانگی اصحاب کہف نے، اللہ کو پکارا، دعا کر کے کہتے ہیں ہم مشرکوں کے ساتھ ہم رہتے ہی نہیں ہیں. عقیدہ پہلے جدا، اب بدن بھی جدا. اصحاب کہف چلے
یہ دعا کر کے اللہ نے فرمایا میں نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور وہ جا رہے تھے اور جاتے ہوئے ایک غار دیکھی، رات کو سفر کیا، غار دیکھی، صبح ہونے والی تھی، تھک بھی چکے تھے، اولیاء اللہ تھک بھی جاتی تے سو بھی جاتی، سونے سے پاک کون ہے اور تھک جانے سے پاک کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ کے سوا۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور فرمایا آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، سارا جہان پیدا کیا، تے لم یأیا بخلقہن، یہ سارا جہان پیدا کر کے بھی اللہ نہیں تھکا، اس کو تھکاوٹ آتی نہیں ہے۔ انبیاء پہ بھی تھکاوٹ آتی ہے، اولیاء پہ بھی تھکاوٹ آتی ہے، نیند بھی آتی ہے تے موت بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے تے موت بھی آتی ہے۔ خیر گئے غار میں، اللہ فرماتے ہیں میرا پروگرام بن گیا کہ وہ تو تھوڑا سا سو رہے تھے نا، ضربنا، ہم نے ان کو تھپکیاں دے کے سلا دیا، ضربنا علی آذانہم، تھپکیاں دے کر سلایا۔ وقت ہے ختم، انشاءاللہ یہاں بھی ان کو سونے دو، ضربنا علی آذانہم سے آئندہ جمعہ پہ آگے چلیں گے۔ یہ 22 رجب کے کونڈوں کے بارے میں کوئی ذکر فرما دیجئے، اس ایریا میں ہوتے ہیں کونڈے 22 رجب کے؟ کوئی خیرات کرتے ہو؟ یہ جو 22 رجب کے کونڈے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ یہ دشمنان صحابہ نے تکیہ کر کے ایک رسم نکالی ہے، امام جعفر صادق کے نام کی نظر نیاز۔ دراصل 22 رجب کو وفات ہے امیر المومنین خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات ہے۔ اور جتنے یہودی رافضی شیاطین ہیں یہ حضرت معاویہ کے دشمن ہیں، اور سب منافقین بھی ان کے دشمن ہیں۔ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں ایک رسم نکالی کونڈے کھانے والی، یہ کونڈوں کی رسم، اور پھر اس کا نام لے لیا جعفر صادق۔ حالانکہ امام جعفر صادق جو کہتے ہیں ان کا 22 رجب کو نہ ولادت ہے نہ وفات ہے، یہ سب امام جعفر صادق کے نام پہ ایک بہانہ کیا، اور اس لیے ان کونڈوں میں کئی کفر ہیں، ایک کفر نہیں کئی کفر جمع ہیں۔ ایک کفر یہ ہے کہ صحابہ کے ساتھ دشمنی کا اظہار، اور اصحاب رسول کے ساتھ بغض اور دشمنی ایسا کفر ہے جس کو قرآن نے کفر کہا ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت گھروں میں جا کے پڑھنا، اللہ نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، اسی سے امام مالک نے یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ اللہ نے یہ فتویٰ لگایا کہ پیغمبر کے کسی ایک صحابی سے بھی جو بغض رکھے تو وہ ہوگا الکفار، اس کو قرآن کافر کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہاں، کوئی مودودی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو۔ ہاں، جس طرح صدیق اکبر کے دشمن رافضی ہیں، اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے دشمن مودودی ہیں، حضرت عثمان کے دشمن بھی مودودی ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو میرے پاس سب کچھ ہے، ان کی کتابیں سب کچھ سے مراد، اصل کتابیں دکھاؤں گا۔ جتنا مودودی صحابہ کا دشمن ہے اتنا خمینی نہیں، اور جتنا مودودیت نے صحابہ دشمنی اختیار کی، ناراض ہونے سے پہلے حوالے دیکھ لینا، ہم زوری زور منوانے والے نہیں، جو بات کریں گے انشاءاللہ تا زندگی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔
ایسے گپو ٹیشن والی تقریریں ہمیں نہیں آتی. خیر بہرحال تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا جشن یہ مسلمان نہیں منا سکتا، یہ اصل کافر زندیق یا مرتد یا بلد الزنا ہی منا سکتا ہے. دوسرا یہ کنڈے جی نظر اور نیاز کس کی ہے؟ امام جعفر صادق کی. ماشاءاللہ نظر نیاز کس کا حق ہے؟ 4 مقام قرآن کے 4 دفعہ اللہ نے ایک آیت ذکر کی ہے. آپ خود اندازہ کریں 4 دفعہ لفظ آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ. اے لوگو پہلی چیز اللہ نے حرام کی مردار. جو جانور بغیر ذبح کے مر جائے تو وہ اس کا کھانا حرام. اچھا کیا خیال ہے کچھ گنجائش ہے؟ ذرا سنتے ہو کچھ گنجائش تھوڑی سی. بھئی رات کو مرے تو خیر ہے، دن کو مرے یا موٹا تازہ ہو یا لاغر ہو کوئی فرق نہیں کرتے. المیتہ جو جانور بغیر ذبح کے مر گیا فرمایا حرامہ، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. دوسری چیز ہے والدم، رگوں سے بہنے والا خون. اس میں کسی کو ہے اختلاف؟ کوئی مولوی تعویل کرتا ہو کہ جمع ہوا جائز تے تازہ تازہ ناجائز تے بوتل میں بند کر لو تو جائز، کوئی تعویل چل سکتی نہیں. والدم رگوں سے نکلنے والا خون یہ بھی حرام. اور نمبر 3 فرمایا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام. چاہے پکا کے کوئی کھائے، سوڑ کے کھائے، ٹکے بنائے، پکوڑے بنائے، جلیبیاں بنائے یا کوئی اور چیز بنائے، کوئی چیز بھی بنا لے تو خنزیر کا گوشت جائز. یہاں پر بھی کوئی تعویل؟ اچھا پھر خنزیر بھی عام، چاہے اسلام آباد کے جنگل کا ہو یا گولڑے کے جنگل کا ہو یا سیال کے جنگل کا ہو، جو بھی سور ہوگا وہ حرام ہوگا. اسی طرح ہے نا. ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لو، لوگ کہتے ہیں خنزیر کا نام لو تو 40 دن ایمان نہیں آتا، تو اس کا نام تو قرآن میں ہی لحم الخنزیر، لحم الخنزیر. تم نے بھی مسئلے عجیب عجیب مولویوں سے یاد کیے ہوئے. سور کا گوشت یہ بھی حرام. یہ 3 حرام میں مولوی کو کوئی تکلیف نہیں. مردار حرام، خون حرام، خنزیر حرام. اللہ نے فرمایا چوتھا بھی سن لے. واہ میرے اللہ کیسی ترتیب سے قرآن لایا ہے. فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی پیر فقیر نبی ولی کسی چھوٹے بڑے کی تقرب کی چیز ہے اور اس کی نظر نیاز ہے، یہ خنزیر سے بھی بڑھ کے حرام ہے. تو کنڈے کس کی نظر؟ امام جعفر ما اہل بہ لغیر اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام ہوں گے. یہ قرآن کا مسئلہ یہی ہے. اور اب تو ماشاءاللہ اب تو کافی مسئلے حل ہو رہے ہیں. یہ بریلوی مسلک کا بڑا شیخ التفسیر ہے غلام رسول سعیدی، اس نے عجیب بات لکھی. وہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر ماننا بھی کفر ہے. پیر عبد القادر جیلانی کی نظر ماننا بھی کفر ہے. آگے خود کہتے ہیں النظر عبادت بل عبادت لغیر اللہ کفر. نظر عبادت ہے اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ کفر ہے. عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. تو اس لیے یہ جو رجب کے کنڈے ہیں یاد رکھو، اس میں ایک کفر ہے بغض صحابہ، صحابہ کا بغض یہ مستقل کفر ہے. اور دوسرا اس میں کفر ہے اللہ کے حق میں غیر اللہ کو شریک کرنا. اس لیے یہ کنڈوں کی رسم کرنے والا بھی زندیق اور اس کا معامن بھی زندیق، اس میں چندہ دینے والا بھی زندیق اور اس کو کھانے والا بھی فسیق. یہ بھی بہت بڑا فسیق.
اور اس پر جی کم آپ نے کہا ہے کھانے میں، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کا کھانا قطعا حرامی اور معاملت حرامی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔